باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 220، جس میں صرف عورتوں کے بارے میں یہاں سے اور یتیموں کے بارے میں یہاں شروع ہوتا ہے مسئلہ۔ تو اس کے بارے میں فقہی بہت ساری رائے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دنیا آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، کہ یتیموں کے بارے میں ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں بھی ملا لو تو وہ تمہارے لیے بھلائی ہے اور تمہارے وہ بھائی ہے۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ دیکھیں یہاں بڑی ایک پوائنٹ والی بات ہے کہ شرک کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ جب تک ایمان نہ لائیں، جو شرک کرتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اسپیشل صاف لکھا ہوا ہے کہ جو شرک کرنے والی عورتیں ہیں جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اچھا، ایمان والی جو لونڈی ہے نکرانی، ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، بہتر نہیں بہت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ گو تم مشرکہ، تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، تمہیں اگر شرک کرنے والی عورت اچھی لگتی تو اس سے جو نہیں شرک کرتی وہ لونڈی ہی بہتر ہے، اس سے وہ نکرانی بہتر ہے جو شرک نہ کرتی ہو۔ اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ کسی بھی حال میں اگر آپ شرک کرتے ہو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کس حد تک ہے؟ تو جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چونٹی کے چلنے کی قدموں کی آواز سے بھی بریک ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم سے اگر شرک ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اچھا، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، کہ جس میں ایمان ہے وہ آزاد، جو شرک کرنے والا ایک آزاد آدمی ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی؟ جو شرک کرتے ہیں وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی طرف۔ دیکھ لیں پورا قرآن جو ہے وہ حق و باطل کی پہچان ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ فرقان۔ فرقان جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے حق اور باطل کو ظاہر کرنے والا، اس کی پہچان بتانے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت عطا فرمائے۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ بھی جو مسئلہ شروع ہونے والا ہے یہ عورتوں کے بارے میں، اور ڈیٹیل کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہ لوگ حیض کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب مت جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں قرآن میں لکھی ہیں ان کے آگے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں بنتی، یہ ایک
ایسی کتاب ہے جو بندہ پورے غور سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کی پوری سمجھ آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ کیوں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا۔ کن قسموں پر؟ جو پختہ نہ ہو۔ ہاں، اس کی پکڑ اس چیز پر ہے کہ جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، کہ دل میں کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا لیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ جو بندہ اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائیں۔ ان کے خامد اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ جو عدت ہے اس میں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں پر ہے۔ عورتوں کا مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا ہے، اچھائی کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا اوندگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ جو عورت کو طلاق سے پہلے دے دیا ہے وہ بندے کے اوپر حرام ہو جاتا ہے اگر وہ واپس لے لیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر! کیا لکھا ہے میں پھر ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا اوندگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں قائم رکھ سکنے کا خوف ہو، کہ یہ چیز جو ہے یہ خوف ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حد نہیں توڑنی، جو اس نے حدیں بنائی ہوئی ہیں، جو ایک لیمٹ رکھی ہے اس کو کراس نہیں کرنا۔ اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے۔ جو ظلم ہے وہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اگر بات نہیں ماننی تو یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے اس سے تو مجھے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنائی ہیں ان کو آپ اگر کراس کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ظلم ہے۔ تو شرک کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی ظلم ہے۔ ہاں جی، الشرک ظلم نظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو حدیں کراس کرے گا اس نے ظلم کیا، ظلم مطلب شرک کیا، شرک مطلب ظلم کیا۔ اللہ اکبر! پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا جس نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کے سوا اور سے نکاح کر لے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں میں میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک عورت کو 3 طلاقیں جب بندہ دے دیتا، یہ قرآن میں لکھا ہے، اس بارے میں بڑی مطلب وہ فقہی روایتیں، یہ وہ بہت کچھ ہے، بڑے فتوے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اس کے بعد دوبارہ اس سے شادی تب کر سکتا ہے اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، اور جس سے کرے وہ اس کو طلاق دے، دوبارہ پھر اس کی شادی ہو سکتی ہے، ادروائز یہ حلال نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔
کہ دوبارہ جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کو قائم رکھ سکیں گے تب وہ دوبارہ نکاح کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. جو جاننا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں شمار کرے، آمین ثم آمین. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. دو ہی چیزیں ہیں یہاں، اچھی طرح بساؤ مطلب ظلم و جبر نہ کرو، زیادتی نہ کرو. ان کو یہ نہ کہو کہ لو بھائی تو پھر آ گئی ایسے ایسے تکلیفیں. پیچھے آیت میں لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے. تو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے اور ظلم و زیادتی کرنے سے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے ان کو دوبارہ نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ظلم مطلب شرک، اور شرک مطلب ظلم، مطلب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. اللہ اکبر. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ اکبر. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح سے نہ روکو. جب تم عورت کو طلاق دے دیتے ہو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیتی ہے تو وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے اس کو مت روکو، آپ کا حق ختم ہو گیا اس پہ. اگر آپ روکو گے، اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، بلیک میل کرو گے، یہ اس طرح اس دور میں ہو رہا ہے تو وہ سیدھا سیدھا ظلم ہے. اور وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی حدود جو اس نے بنائی ہوئی ہیں آپ اس کو کراس کر رہے ہو. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیچھے ابھی پڑھا میں نے، کہ عورتوں کا بھی مردوں پہ حق ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن عورتوں کا بھی مردوں پہ حق ہے. اور ان کا حق یہی ہے کہ جب ان کو طلاق دے دو تو وہ اپنی زندگی خود سنواریں، جس طرح وہ چاہیں وہ کر سکتی. انہیں نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے. یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور یہ جو حدیں ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوں گے اور صرف ہم سے ہی ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور جواب نہیں دے گا. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پکیزگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دوسری چیز آگے شروع ہو رہی ہے، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور ہوگا. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ہر شخص کو اتنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا. وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کے مطابق کے دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال کی دیکھ بھال کر رہا. اللہ اکبر. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے پیچھے ظاہری بات اس کی بیوی رہ جاتی ہے، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. جن کے خاوند فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے.
تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، جو نیک لوگ ہیں ان پہ یہ لازم ہے۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، جو غریب آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ مقررہ جو مہر مقرر کر دیا ہے اس کا آدھا حصہ لازمی دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے۔ اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے، اگر نہیں معاف کرتی تو آدھا حصہ لازم ہے۔ یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے۔ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، یہ واقعی حقیقت ہے، لیکن اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے علم دیا اس کے مطابق میرے سامنے جھکو، کھڑے رہو اور نماز لازمی قائم رکھو۔ یہ نماز اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرا مالک تو ہے، میرا رزق دینے والا تو ہے، میرا پیدا کرنے والا تو ہے، میرا حساب کتاب تم نے لینا ہے، میں نے قیامت والے دن تمہارے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرے اوپر رحم بھی صرف تو ہی کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ اگر وصیت کی ہے، جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس نے کہ میری بیوی کو 1 سال تک یا 2 سال تک یا جتنی مدت وہ لکھے وصیت میں، تو اس کی وصیت پر عمل ضروری ہے۔ انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے۔ اچھا، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفسیری روایات سے اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، حزقیل علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ وہاں سے اس لیے نکلے تاکہ جہاد نہ کرنا پڑے اور بیماری سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہی کرنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جسے جہاد سے گریز و فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے۔ اس خاص مقصد کو کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھونڈیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے خود پتہ چل جاتا ہے۔ نہیں، کچھ بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے یا حاصل کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب تک رابطہ قائم نہیں ہوگا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے سب سے جو پہلی کڑی ہے وہ ہے شرک سے بچنا۔ شرک سے بچنا مطلب اس کو ایک ہی ماننا، یہ ماننا کہ میرا رزق دینے والا بھی یہی ہے، مجھے پیدا کرنے والا بھی یہی ہے، مجھے جو میرا ایک سسٹم جسم کے اندر چل رہا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انسان کی ایک آنکھ میں، مطلب یہ جو ایک ڈیلا ہے اندر، ایک تو یہ سفید آنکھ ہے نا، سفید آنکھ کے اندر یہ جو بلیک وہ ہول بنا ہوا ہے، اس کے اندر 28 کروڑ ریسیپٹر ہوتے ہیں جو 24 آور ایکٹیو رہتے ہیں۔ جیسے ہم ایک بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں ایک ریسیپشنسٹ بیٹھا ہوتا ہے جس سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے فلاں فلور پہ فلاں بندے کو ملنا ہے، تو کہاں سے جاؤں؟ تو وہ بتاتا ہے ایسے ایسے ایسے۔ بعد میں وہ بھول جاتا ہے کہ کون بندہ آیا تھا کون نہیں آیا تھا، ڈیٹا انٹر کرتا ہے، اگر چیک کرے گا تو اس کو پتا ہوگا، ادروائز نتھنگ۔ تو وہ جو 28 کروڑ ریسیپٹر ہیں انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے، اے انسان، میں نے تمہیں آنکھیں دی، دیکھو، دل دیا، سوچو، کان دیے، سنو، اور پھر فیصلہ کرو۔ تو بندے کی عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک آنکھ میں 28 کروڑ ریسیپٹر ہے، بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے۔ دنیا کا مہنگے سے مہنگا ترین بھی موبائل ہو تو اس کو آپ چاند کے اوپر جب فوکس کرو گے آسمان پہ رات کو، تو ڈائریکٹ آپ اس کو اپنے بازو پہ جو چھوٹے چھوٹے یہ بال ہوتے ہیں ان کے اوپر لے کے آؤ گے تو اس کا فوکس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے تو فوکس اس کا چاند پہ کیا ہوا ہے، تو ڈائریکٹ بازو پہ لے کے آؤ گے، کیمرہ گھماؤ گے تو اس کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، یا وہ اس کی جو وہ فریکوینسی یا جو بھی اس کو کہتے ہیں اس پہ ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں گے، چاند کلیئر نظر آئے گا، اس کے بعد اچانک ایک سیکنڈ میں آپ واپس نظر لائیں گے تو آپ کو بال بھی کلیئر نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو 28 کروڑ ریسیپٹر ہیں وہ 24 گھنٹے ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس کی آنکھ کی جو میموری ہے، ہم جب سے چھوٹے تھے ہم نے گناہ کیے، غلطیاں کی، نیکیاں کی، جو بھی کیا، ہر چیز ریکارڈ رہتی ہے بندے کی، کہ بندے نے خود کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، جو بھی ہے ہر چیز ریکارڈ رہتی ہے۔ اور یہ ایسی میموری ہے جو ان لمیٹڈ ہے۔ دنیا میں جتنا بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے آج تک ان لمیٹڈ میموری جو ہے اس کی ایجاد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں ہیں، ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ ان لمیٹڈ ہے۔ بندے نے کچھ 1 سال پہلے جو دیکھا ہے اس کو امیجن کر کے سوچ سکتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ ایسے بیٹھا، ایسے دیکھا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور ساتھ میں فیلنگ بھی آتی۔ تو اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ہم اس کا جتنا شکر کریں اتنا تھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعت سے بچائے، ٹھیک ہے؟ آگے قرآن میں آئیں گی بہت ساری باتیں، اور
وہ تھوڑی تکلیف دہ بھی ہوں گی، کیونکہ اس دنیا میں لوگ جھوٹی دلیلوں کے اوپر بہت زیادہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچائے، انہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن پڑھی میں نے ایسی جگہ، کوئی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن بات اچھی ہے، ہو سکتا ہے اتھینٹک بھی ہو، کہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کا سیم سیم والد کا درجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں بہنوں، ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ کس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دیکھیں نا، قرآن میں بھی عورتوں کے بارے میں پورے حقوق دیے ہوئے ہیں اپنی بیوی سے، ایسے ایسے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے ہے کہ یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن پاک نازل کی انسان کو پیدا کرنے کے بعد، پہلے بھی جو کتابیں ہیں اس کو آپ اگر اسٹڈی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو ہمارے فائدے میں ہی اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو ہمیں بھی اپنے فائدے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔